سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا اور جائزہ لیتا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے نزدیک گیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے کہ جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے ملا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگے جو ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی جرات پر عش کر اٹھے اور کہا واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرات مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ آج سے ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل بھی نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم پہلے ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی بلند ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جب چاروں چوروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا ہے، تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ جو میں کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو اور پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے انہیں تختہ دار پر بھی لے آئے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی بہلا دوں تو سب مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا ساتھیو، کتے نے جو کچھ کہا اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنو تمہیں یقین ہی نہ آئے کہ واقعی کتا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کچھ کہہ رہا ہے میں حرف بہ حرف اسے سمجھا رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگے تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن میں وہی بتا رہا ہوں جو کتا اس وقت کہہ رہا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمان پھینکنے والے
والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب باری باری محل کی دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی جو سونگ کا چھپا ہوا خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا۔ ان سب نے وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے وہیں سے باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کے حدود سے باہر نکل گئے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے۔ سلطان محمود نے ان سے کہا چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے میرا حکم تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی لے کر اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں کو لے گئے تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بڑی اچھی رائے ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا اور سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم کون ہو، کس جگہ پر رہتے ہو؟ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانے کو کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چوروں کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لائے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا، کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے وہ کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا سنا دی۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا۔ اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چاروں چوروں کو جلاد تختہ دار کی طرف لے جا رہا تھا تو عین اس وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی اگر کوئی آخری خواہش ہو تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیبتن کیے شان و شوکت کے ساتھ تختہ جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا اس کے لیے بالکل دشوار نہ ہوتا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ان کا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کہی ہوئی بات کتے کی اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنایا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں۔ سلطان محمود غزنوی ان کے آپس میں خسر پھسر سن رہا تھا۔ بولا، یہ تم لوگوں نے کیا خسر پھسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، ہے ہمارے سردار،
हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? इस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुल्तान महमूद इस चोर की यह बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया, तो फिर मैं अब अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ तुम सब आजाद हो। चोरों ने जो अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासिर हुए और इसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिरकर माफी के दरख्वास्त गुजार हुए और आइंदा के लिए चोरी से तौबा करने का वादा किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंचती रहे।